إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 8 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، نگران، حفاظت کرنے والے فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب آتی ہے تم میں سے ایک کو موت، توفت ہو تو روح قبض کرتے ہیں اس کی، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی ہمارے فرشتے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے، اصل لفظی معنی قاصد ہوتا ہے، تو اس سے فرشتے بھی مراد ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہوتے ہیں اور رسول بھی، لیکن یہاں پر جو فوت کرنے والے ہیں رسولنا، وہ فرشتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس حال میں کہ وہ نہیں کوتاہی کرتے، کسی بھی کام میں وہ فرشتے کمی بیشی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا، پھر لائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار اسی کا ہی حکم چلے گا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ، تم سب پکارتے ہو اسے، تضرعا، عاجزی سے، وخفیۃ، اور چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ، یقیناً اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس تنگی سے، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی، ینجیکم، نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس تنگی سے، اس مشکل سے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم سب شرک کرتے ہو اس کے ساتھ۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہی قادر ہے، علی ان یبعث، اس بات پر کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ بھڑکا دے یا لڑا دے تمہیں، شیعاً، گروہ گروہ کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ، تمہیں آپس میں دست و گریبان کر دے، وَيُذِيقَ، اور وہ مزہ چکھا دے، بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعض کو، بأس بعض، بعض کی لڑائی کا، انظر، آپ دیکھیں، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سب سمجھ جائیں، وکذب بہ، اور جھٹلایا ہے اس قرآن کو، قومک، آپ کی قوم نے، وہو الحق، حالانکہ یہی حق ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لست علیکم، نہیں ہوں میں تم پر، بوکیل، کوئی داروغہ، میں تمہیں زبردستی لانے والا نہیں ہوں، لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے، مستقر، ایک مقررہ وقت ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم سب جان لوگے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو، یخوضون، وہ سب نکتہ چینی کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ منہ موڑ لیں ان سے، آپ اعراض کریں ان سے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ سب لگ جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور بات میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بھلا دے آپ کو الشیطان، شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، تو آپ نہ بیٹھیں، بعد الذکرى، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ان سب ظلم کرنے والوں کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو سب پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء، کچھ بھی ذمہ داری، ولیکن، اور لیکن، ان کے ذمے ذکرى، نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب برائی سے بچ جائیں۔ وذر الذین،
اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو اتخذوا دینہم کہ جن سب نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو لاعباً کھیل و لہوا اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ اور نصیحت کرتے رہیں بہ اس قرآن کے ساتھ، ان تبصلہ کہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے نفس کوئی بھی نفس، بما کسبت اس وجہ سے جو اس نے کمایا ہو، لیس لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وان تعدل اور اگر تو بدلے میں دے کل عدل ہر معاوضہ، لا یؤخذ منہا تو نہ لیا جائے گا ان سے، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو ابسلوا سب ہلاکت میں ڈالے گئے، بما کسبوا اس وجہ سے جو ان سب نے کمایا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یکفرون بسبب اس کے جو سب کفر کرتے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، انتہائی اہم ترین رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس رکوع کی پہلی آیت میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی غالب ہے، قاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العالمین کا پوری کائنات پر، تمام اپنے انسانوں پر غلبہ ہے، قوت ہے، کنٹرول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں تو بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غالب ہے، اللہ غالب ہیں، لیکن انسان دیکھ لیں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اکثریت انسانوں کی اللہ رب العالمین کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور یہ موضوع قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ سورہ ملک کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، ایک اللہ رب العالمین کا ہے انسان پر غلبہ، کنٹرول، وہ اسی کا چل رہا ہے، اور دوسرا اس غلبے کے اندر تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے انسان کا امتحان لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس اختیار کی وجہ سے یہ بغاوت ہے، انسان باغی بن چکا ہے، وہ اس دیے ہوئے تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے۔ وہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اور مجھے رب مانتے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین مومنوں کے اس دعوے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مومن اپنے اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اختیار دیا ہے، تھوڑی سی صلاحیت دی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ کس نے بھیجا ہمیں؟ ہمارے والدین کون ہوں، ہماری قوم کون سی ہو، ہمارا رنگ، ہماری جسمانی صلاحیتیں، ہماری قوت طاقت، اور ہم کس ملک میں پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارا قد، ہماری نسل، اور پھر آگے دیکھیں کہ ہم کب آئے، جب اللہ نے چاہا ہم آئے، اور ہماری سانسیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، جتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں اتنی سانسیں ہم جئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے کئی اور مجبوریاں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، مشکل میں اس کو ڈھال دیا ہے، کئی مجبوریاں اللہ نے ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، مثلا کھانا پینا اور بول و براز، ہم محتاج ہیں کھانے کے، ہم پیشاب پخانہ کرنے کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نیند کے ہم محتاج ہیں۔ اب کوئی انسان یہ چاہے کہ میں کام ہی کرتا رہوں، مجھے نیند نہ آئے، تو وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتا۔ 2 دن 3 دن دماغی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی، پاگل بن جائے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس کو سونا اس کی مجبوری ہے، سکون کرنا اس کی مجبوری ہے، اور اسی طرح کھانا یہ پیٹ کی مجبوری، اور نفس کی اللہ تعالیٰ نے خواہشات جو رکھ دیں، جنسی خواہشات، یہ بھی انسان کی مجبوری ہے۔ یہ ساری اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے، غلبہ اسی کا چلتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے بڑھاپے کو روک لے تو وہ نہیں روک سکتا،
کہ وہ یہ چاہے کہ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، وہ نہیں ہو سکتا۔ بڑھاپا جب اللہ نے لکھ دیا وہ آنا ہے۔ اپنی جوانی کو کوئی جو ہے برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنے بڑھاپے کو کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا، اور اسی طرح اپنے بچپن کو کوئی دوبارہ نہیں لا سکتا۔ اب اس وقت ہم جوانی کی عمر میں ہم چاہیں کہ وہی بچپن آ جائے جب کھیل کود تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ والی زندگی دوبارہ مل جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کی دولتیں اکٹھی کر کے ہم وہ والا وقت نہیں لا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ، غلبہ اسی کا ہے۔ اس نے جب چاہا کہ اس وقت ان دنوں میں فلاں فلاں جگہ پہ ہمارا بچپن گزرنا چاہیے، فلاں جگہ پہ ہماری جوانی گزرنی چاہیے، وہ ویسے ہی ہوا۔ اور پھر یہ دیکھیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر ہر اعتبار سے، کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے بیمار کر دے، جب چاہے جس کی چاہے آنکھوں کی صلاحیت ختم کر دے، جس کی چاہے کانوں کی صلاحیت ختم کر دے، جس کے جسم کو چاہے بیمار کر دے، جس کو جب چاہے صحت یاب کر دے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وہ جس کو چاہے اگلے دن بادشاہی سے اتار کر وہ تختہ دار پر اس کو لٹکا دے۔ وہ کہتے ہیں نا شعر میں، صبح کے تخت نشینوں کو شام کو قیدی بنتے دیکھا، پل بھر میں نے نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ وہ جو چاہے لمحے بھر میں کر دے، وہ کن فیکون کی قدرتوں کا مالک۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تھوڑا سا اختیار دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، کہ ہاں جوانی دی ہے، اس میں اختیار ہے، تمہاری چوائس ہے، تم چاہو اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کی دی ہوئی جوانی کی اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو، تم چاہو نافرمانی کرو، تم چاہو اپنے پیٹ کی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو، تم چاہو حرام طریقے سے پورا کرو، تم سچ بول کے حلال کما کے بھی اپنی جو ہے ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، اور حرام راستے بھی تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یہ چوائس دی ہے، اور اسی میں امتحان رکھا ہے۔ تم چاہو صرف دنیا کے بن جاؤ، تم چاہو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی بھی کوشش کر لو، تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری بن جائے گی۔ یہ امتحان کے لیے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ صلاحیت دے کر۔ اور یہ ایسے سمجھ لیں اتنی ہی صلاحیت ہے جیسے ایک جانور کو باندھ دیا جاتا ہے نا، اور ڈھیلی رسی اس کی چھوڑ دی جاتی ہے، جتنا تک اس کی رسی جاتی ہے اتنا تک تو اس جانور کی مرضی ہے۔ یا ایک کمرے میں بند کر دیا ایک جانور کو، جس طرح ہم جاتے ہیں نا چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں کہ جانور بند ہیں کمرے میں، اور اسی کمرے کے اندر ہی وہ جو کچھ چاہے جانور کر سکتا ہے۔ یا کسی کو بہت بڑا ایک ہال دے دیا ہے، اس کے باہر باؤنڈری لگی ہے، اس کے باہر تو وہ نہیں جا سکتا، اس کے اندر گھومے کودے بھاگے جو مرضی کرے، اس کے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی، ہماری بھی باؤنڈری لائن لگی ہے، باہر ایک دائرہ لگا ہے، وہ موت کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ہم جو چاہیں، جب موت آئے گی ختم۔ اور اسی طرح محدود سی صلاحیتیں دی ہیں، دنیا کی دولت محدود سی، کسی کو اقتدار دیا تو محدود سا، کسی کی صلاحیتیں رکھی تو محدود سی۔ اپنی ان محدود سی صلاحیتوں میں اگر باغی بن جائے انسان تو کس قدر بے عقل، نکما اور ناکارہ ہے۔ ہر انسان اپنی چاہتوں کے مطابق تو نہیں دنیا کی عیاشیاں کر سکتا نا۔ کہتے ہیں نا ہزاروں چاہتیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان کی خواہشیں تو بڑھتی جاتی ہیں، کبھی وہ پوری نہیں ہوتی، ایک چیز آ گئی اس کی حیثیت ختم، اگلے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے غلبے اور کنٹرول کو مان لیں۔ اور پھر آگے دیکھیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہی غالب ہے، اس نے تمہارے اوپر اپنے نگران فرشتے بھیجے ہیں۔ حفظہ سے مراد نا ایک تو وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اور ایک برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، اور کیسے نگہداشت، کتنی حفاظت کرنے والے ہیں کہ ایک لفظ بھی وہ کمی بیشی نہیں کرتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو بھی لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ رقیب عتید، وہ نگران فرشتے، وہ تمہارا فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وہ نگران، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب زبان سے کون سا جملہ نکالے گا، لکھ لیں گے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ وہ کتاب لکھی ہوئی سامنے رکھیں گے، انسان پھر کہے گا کہ یہ میری کتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ میری کتاب چھوٹا لفظ بھی لکھا ہے، مذاق میں کی ہوئی بات بھی لکھی ہے، حقیقت میں بھی لکھی ہے، سب لکھا ہے، اس میں تو کوئی چیز باقی نہیں بچی۔
تو ابھی سے سوچنا چاہیے، اچھے الفاظ بولنے چاہیے، زیادہ ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ لکھے جا رہا ہے، ہماری زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ابھی ہمارے کنٹرول میں، جیسا چاہیں اس میں لکھوا سکتے ہیں، موت کے بعد وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ جو کچھ کیا ہوگا ایسے سمجھ لینا ہماری زندگی کی ایک پکچر بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، اور جیسا چاہتے ہیں نا کہ ہماری اچھی زندگی گزرے ویسی تصویریں بنائیں، اور چاہے لحافوں میں چھپ کر بند کمروں میں اندھیروں میں ہوں پھر بھی بن جائیں گی۔ یہ دنیا کے کیمرے اندھیروں میں کام نہیں کرتے، لائٹ بند کر دو تو نہیں نظر آتا، اللہ کے لگائے ہوئے کیمرے ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور ایک اور بھی ہے حافظہ، نگران فرشتے وہ بھی ہیں، آگے ہم چل کے پڑھیں گے، سورہ حجر کے اندر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمہارے آگے اور پیچھے حفاظت کے لیے فرشتے معمور کیے ہیں۔ یہ اس کائنات میں کئی ایسی جو ہے خطرناک چیزیں ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، جو انسانوں کو اچک لیں، اللہ نے اپنے حفاظت کے فرشتے ہمارے آگے اور پیچھے رکھیں۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور بال بچ گئے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ کئی دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی بندے اس میں فوت ہو گئے، کئی مارے گئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، اور اسی ہی گاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ زیادہ چوٹیں تو اس کو آنی چاہیے تھی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ کس نے اس کو بچایا؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حافظہ، جو نگران فرشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ توڑنی ہے، اس کو اتنا زخم دینا ہے، اس کو فوت کر لینا ہے، اور فلاں بندے کو بغیر کچھ جسم پر خراش آئے محفوظ مقام تک پہنچا دینا ہے۔ وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں ہماری۔ کئی دفعہ آپ کو بھی تجربہ شاید ہوا ہو، مجھے ہوا ہے، کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ بس اب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، اب تو گئے بس، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بچ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کئی دفعہ دیکھا ہوتا ہے نا، کوئی چیز آنکھ میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کو لگنا چاہتی ہے لیکن فوراً پتہ نہیں کیسے بچ جاتی ہے، ہم تو کہتے پتہ نہیں، اور آنکھ کے بالکل قریب سے لگ جاتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے، بندہ سوچتا پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ وہ کون ہے؟ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے ہیں۔ کتنا اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے لیے، اور کس لیے ہے یہ حفاظتیں کیوں ہو رہی ہیں، کس لیے؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ یہ جو امتحان کا پروسیس ہے نا یہ پورا ہو جائے۔ جس طرح امتحان سینٹر میں امتحان دینے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، حفاظت کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی، یہ دنیا بھی دارالامتحان ہے، اور اس میں اپنا پروسیس اپنے وقت مقرر پورا کرنے کے لیے اللہ نے جگہ دی ہے، اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت آ جائے گی جب وقت مقرر ہوگا۔ توفتہ رسلنا، جب موت کا وقت آئے گا تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور حالانکہ وہ سب اس میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، جو اصل مالک ہے اللہ، پھر اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جس نے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی، اللہ کے غلبے کو نہ مانا، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جس نے اللہ کے غلبے کو مان لیا، اپنے دیے ہوئے اختیار کو بھی اللہ کے تابع کر دیا، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جو ان کا حقیقی مالک ہے، جو صلاحیتیں دینے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری پوری دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے بنانے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ الا لہ الحکم، کیا اسی کا حکم، اسی کا ہی حکم چلے گا؟ دنیا میں بھی اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کے حکم سے جی رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اسی کا جب حکم ہوگا ایک لمحہ بھی اور اس دنیا میں نہیں رہ سکیں گے، ہم چلے جائیں گے، اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا۔ یہ تھوڑا سا حکم چلانے کی اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو مت بھولو، الا لہ الحکم، حکم اسی کا چلے گا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ جب حساب لینے پہ آئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر بڑے بڑے اپنے آپ کو رب الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں لگانے والا فرعون، وہ بھی جب ڈوبتا ہے اور حساب آتا ہے، اس کی زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے، تو وہ بھی مان جاتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ لیکن اس وقت کیا کہا گیا؟ آلانا، اب مانتا ہے جب ڈبکیاں آئیں اور موت تیرے سامنے، اب تو وقت ختم ہو گیا نا، اب مہلت گئی، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسرع الحاسبین، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بہت سخت حساب لینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، نافرمانیاں کرنے والوں یاد رکھو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ قل من ینجیکم، ان سے کہیں
کون تمہیں، اب اور انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر اور سمندر کے اندھیروں سے، کہ جب ظلمات میں سمندر میں تم سفر کرتے ہو، بر خشکی میں کبھی سفر کر رہے ہوتے ہو، جنگلات میں ہر طرف جنگل ہیں یا پہاڑ ہیں، اور رات کا وقت ظلمات اور ہے بھی اندھیرا، اور راستہ بھول گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو کدھر جاؤ گے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ کبھی ایسے ہوا ہو کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر جہاں جنگل ہے، ادھر ادھر کوئی نہیں، دور دور تک کوئی نہیں، چاہے آپ گاڑی پر ہیں، اپنے روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اب دور دراز تک کوئی اور ٹریفک نہیں، رات کا وقت ہے، گھپ اندھیرا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اور پھر پہلے دور میں جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے جنگلات میں، پہاڑوں میں، جب ایک بندہ اس کو راستہ بھی بھول گیا کہ اب کدھر جانا ہے، اور پھر اس وقت، اور پھر باہر سمندر کے اندھیروں میں، کہ رات کو سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے موجیں ہیں، گرداب میں پھنس چکے ہیں، اور اندھیرا ہے، اور اب پتہ بھی نہیں کہ سمت کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ اور ایسے میں پھر آگے آئے گا سورہ یونس میں، وہ پھر اللہ کو بلاتے تھے، پیچھے بھی آیا اس طرح کا، تدعونہ تضرعا، تم اسی کو بلاتے ہو پھر عاجزی میں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہو، خفیہ، اور چپ کے سے بلاتے ہو، کہ تم زور سے بلاؤ، آہستہ سے بلاؤ، دل میں فریاد دو تو اللہ ہی سننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک واقعہ آتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل، بہت بڑا کافر، ابو جہل کا بیٹا، وہ گیا سمندر کی لہروں میں پھنسا، اس وقت اس نے جو ہے نا اللہ سے پوچھا کہ تو روز آتا ہے ان سمندر کی لہروں میں پھنستا ہے، بتا یہاں کون کام آتا ہے؟ اس نے اپنے معبودوں کو، لات منات عزا کو بلایا، تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ یہاں کوئی تیرے بت کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا تو بتا پھر یہاں ان سمندر کی لہروں میں، ان موجوں میں، ان ظلمات البر والبحر میں کون بچانے والا ہے؟ تو اس نے کہا اگر یہاں بچنا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہ بچائے گی۔ تو اس نے کہا ایک اللہ کی ذات، یہی تو محمد الرسول اللہ کی دعوت تھی، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر سارے ان سمندروں میں کام نہیں آتے تو پھر خشکی میں بھی کوئی کام نہیں آتا، پھر ان کو رکھا ہوا کس نے؟ ہم نے۔ اسی واقعے سے وہ واپس پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو سمندر کے اندھیروں میں ان ملاحوں کو بھی پتا تھا کہ جب پھنستے ہیں دنیا کے معبود سارے باطل وہ سب بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو بلاتے تھے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اسے تم بلاتے ہو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے اس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اور پھر وہ تمہیں کس طرح نجات دلا دیتا ہے۔ لئن انجانا، اور پھر کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذی، اس تنگی سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والے، ضرور ہم شکر کریں گے۔ لیکن جیسے ہی تم آتے ہو خشکی میں پھر بھول جاتے ہو، پھر شکر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر بتوں کے سامنے نظریں نیازیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور فلاں کا کہتے ہو کرم ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ اور ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہم ایک انسان کی اللہ نے نفسیات رکھی ہے کہ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ آپ بند کمرے میں ہوں اور ساتھ میں کوئی نہ ہو، اور اچانک لائٹ چلی جائے، رات کا وقت ہے، لائٹ چلی گئی، بالکل اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو کیا محسوس ہونے لگتا ہے؟ اس وقت ذرا محسوس کیا کریں کہ اس طرح کا ہم اندھیرے میں قبر میں بھی جانا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ ہمیں سب ہمارے پیارے سب نے چھوڑ کے وہاں کوئی چراغ نہیں ہوگا۔ ہاں، قرآن پڑھتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے تو نیکیوں کا چراغ وہاں ہوگا، علم کی روشنی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا وہاں پر، وہ کام آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان کی فطرت اللہ نے اسی رکھی کہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اور پھر اس ڈر میں چپ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو بلائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجیے، ینجیکم منہا، اس سے بھی رب نجات دلاتا ہے، ان گرداب سے، ان سمندروں کے اندھیروں سے، جنگلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ راہ دکھاتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب بھیجے، یا تمہارے نیچے سے عذاب۔ اوپر سے عذاب کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا کئی قوموں پر جو ہے پتھروں کی بارشیں برسیں،
کئی قوموں پر آگ برسی آسمان سے، اللہ آسمان سے عذاب بھیج دے، یا نیچے سے عذاب، پاؤں کے نیچے سے زمین میں دھنسا دیے گئی کئی قومیں، زمین نیچے سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر الٹی کر کے پٹخ دی گئی، زلزلہ دے کر جو ہے نا، یا کڑک بھیج کر آسمان سے، چیخ بھیج کر کئی لوگوں کو جو ہے ختم کر دیا گیا، من تحت ارجلکم۔ اور عذاب، اوپر کے عذاب کی ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم درست رہو گے اللہ تمہارے اوپر اچھے حکمران بھیجے گا، اگر تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم پر ایسے حکمران بھیجے گا جو تمہارے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، جو تمہیں رگڑ کر رکھ دیں گے۔ تو اپنے اعمال کو درست کریں، ٹھیک ہے نا۔ آج حالات کیسے ہو چکے ہیں ہمارے، خصوصاً ملک پاکستان میں، ہر کوئی جو ہے نا وہ رو رہا ہے کہ مہنگائی ہے، فساد ہے، فتنہ۔ وجہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی وجہ ہے۔ اس لیے حکمران ایسے ہیں جن کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور اب اگلے دن نیوز پیپر میں ایک جو ہے نا وہ کارٹون چھپا تھا کہ سابقہ جانے والے حکمران عوام کے کپڑے اتار کے بھاگ رہے ہیں، اور موجودہ حکمران نے چھری لے کر عوام کی جو ہے وہ کھال اتار رہے ہیں۔ وہ یہی ہو رہا ہے نا۔ اور عوام اصل یہ نہیں سمجھ، وہ کہتے ہیں اب ایک موقع اور کو دو، ایک موقع فلاں کو دو۔ وہ اسلامی نظام جب تک نہیں آتا اس وقت تک ان نظاموں سے ہماری جو ہے ہم کسی راہ پر نہیں چل سکتے۔ اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، دوسرے ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہیں کافر، وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ اپنا کفر کا نظام چلا رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب ہیں۔ ہمیں کیوں ان کے نظام میں کامیابی نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ یہ ملک دے، تیرا نظام ہم نافذ کریں گے، اس وعدے میں جھوٹے ہیں، اس لیے ہم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں اور عذاب ہیں۔ اور یہ حکمران، ظالم حکمران جو ٹیکس لگائیں، عوام کا خون نچوڑ کے جو ہے خون چوسنے والے، ان پر دن بدن جو ہے وہ ظلم، بربریت مسلط کرنے والے، مہنگائیاں مسلط کرنے والے، ٹیکس لاگو کرنے والے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر کا عذاب، تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جو تم پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اور اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بڑا ہے، جو اس کا باس ہے یا جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کسی قسم کا رحم نہیں کرتا، وہ جو ہے اسی طرح من تحت ارجلکم، نیچے والے عذاب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ دو نمبریاں کرتے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے، یہ بھی نیچے والا عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں لڑا دے آپس میں، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف لڑا دے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہم دیکھ لینا ہمارے ملک میں نسلی لڑائیاں ہیں، پٹھان پنجابی کی لڑائی ہے، سندھی بلوچی کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، پختون کی اور جو ہے نا پشتون کی اور جو ہے پنجابی کی آپس میں لڑائی ہے۔ یہ نسلی لڑائیاں الگ، اور پھر مذہبی گروہوں کی لڑائیاں، آپ شیعہ سنی فسادات ہیں، ایک دوسرے مسلمان کے دست و گریباں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی عذاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 2 قبول ہو گئیں کہ اللہ میری قوم کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا ختم نہ کرنا جس طرح پہلی قومیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ میری قوم کے لوگ آپس میں لڑے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ آپس میں لڑیں گے تو صحیح، یہ آزمائش ان پر آئے گی کہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ شیعہ و یزیق بعضکم بأس بعض، کہ اللہ ایک جماعت کی طاقت سے دوسری جماعت کی طاقت کو عذاب دے، ان کو مروائے، اور کسی عذاب کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کے ساتھ ہی لڑتا رہے۔ اور پھر دیکھیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف ہیں، دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے فساد ہیں، اور عوام ہی مر رہی ہے، ادھر بھی وہی عوام ادھر بھی وہی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے، اور ہیں دونوں ملک کے جو ہے حامی اور ملک کے خیر خواہ، لیکن ہیں ایک دوسرے کے دشمن۔ اس کا معنی یہ کہ خیر خواہ ہوتے، اگر دونوں ہی ملک کے خیر خواہ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو اچھے ہوتے نا، ملے ہوئے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کا معنی یہ کہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر ملک کے خیر خواہ ہوتے تو دونوں اکٹھے ہوتے نا، اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور عوام کل انعام، وہ لکیر کے فقیر جدھر جو لے جاتا ہے جا رہے ہیں،
ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کس بات کی لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپس میں کوئی دو بندے لڑ رہے ہو نا، ایک بکریوں کے جانوروں کے باڑے میں، بکریوں کے باڑے میں دو بندے لڑ رہے ہیں، اور بکریاں بیچاری سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ، لیکن وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کس بکری کو ہم نے کب ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا ہے۔ وہ لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کندھے والے گوشت کا میں نے قیمہ بنانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس کا میں نے روسٹ بنانا ہے۔ وہ اس بات کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ بکری بیچاری سمجھتی ہے کہ جو ہے نا میرے حقوق کی جنگ ہے، وہ تو ذبح کرنے کی جنگ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پولیٹیکل جو ہے نا لیڈر ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں کے بڑے جو آپس میں لڑتے ہیں، عوام کے حقوق نہیں ہوتے ان کے ذہنوں میں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کب کس نے عوام کا کتنا خون چوسنا ہے اور اپنی جو ہے نا وہ بینک بیلنس بھرنے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانی ہیں اور اپنی اولادوں کا مستقبل درست کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے تو ہم جو ہے نا دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، سارا لے گئے یہ۔ اور یہ تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اللہ نے ایسی زمین ہمیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہمارا ملک ابھی بھی باقی ہے، ورنہ ان لوگوں نے کوئی کسر اس کو اجاڑنے میں نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اتنی نعمت سے کم ہمیں ملک نہیں دیا، اور ہمارے لوگوں نے اس کو بگاڑنے میں، اس کو خراب کرنے میں اور اس کا ستیہ ناش کرنے میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ایسے حکمران دے جو اس ملک کے بھی خیر خواہ ہوں، جو اسلام کے خیر خواہ ہوں، جو اس ملک کو جس مقصد کے لیے لیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے والوں، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اوپر سے عذاب، آپس میں لڑائی کا عذاب۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں ہم کیسے پھیر پھیر کر جو ہے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ وکذب بہ قومک، اب یہ بات آ رہی ہے اصل جو اس صورت کا مضمون ہے، یہ پیچھے بھی آیا کہ اس قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وہو الحق، حالانکہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے لیکن یہ نہیں مان رہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ ان سے کہہ دیں میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں، زبردستی میں نہیں منواؤں گا، میری جو ذمہ داری ہے وہ سمجھانا ہے، بتانا ہے، میں نے سمجھا دیا، بتا دیا، متنبہ کر دیا، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا آگے۔ پھر لکل نبأ مستقر، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، مانا تو نہیں ہم نے، لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، ہر عذاب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پتہ چل جائے گا جب عذاب آئے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو یخوضون، جو غور و خوض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے غور، ایک ہے خوض، اور یہ دونوں لفظ جو ہے گہری سوچ کے لیے آتے ہیں، گہری سوچ، کسی چیز کے بارے میں گہرا سوچنا۔ غور ہوتا ہے مثبت پہلو سوچنا، غور کرنا مثبت پہلو میں کسی کام پر غور کرنا، گہرائی میں جا کے سوچنا، اور خوض ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں منفی پہلو میں، نیگیٹو سوچ کے ساتھ، اس میں گہری سوچ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز نکالنا، یہ خوض ہوتا ہے۔ کہ جب یہ لوگ بیٹھ کر دین کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھ کر اس میں کوئی نکتہ چینی کرنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، دین میں ہر وقت جو ہے وہ کسی قسم کی باتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ، یہ خصوصاً یہ مشرکین مکہ، یہ صورت بھی مکی ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، بتاتے، بار بار دلائل دیتے، اب وہ کیا کہتے کہ ہم ایحیی العظام وہی رمیم، کیف یحیی العظام وہو رمیم، ایک بندہ ہے اس نے قبر سے نا وہ ہڈی بسیدہ سی اٹھائی کسی کی، یا جانور کی، یا کسی انسان کی، اس کو ایسے مسلا اور گرا دیا، سورہ یاسین میں کیف یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں ان ہڈیوں سے کیسے اٹھے گا، وہی رمیم، یہ ہڈی بھی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اٹھا کر دکھاؤ کیسے اٹھیں گے، اٹھ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی نا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جو اعراض کر رہے ہوں، جو دین کی طرف جو ہے دین کی باتوں میں منفی سوچ رہے ہوں، اور پھر اس وقت بھی جو ہے ایسی مجلس ہیں جن میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں بے پردگی ہے، فحاشی عریانی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، گانے بجانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور غیر اسلامی رسمیں ہیں، ان مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس سے کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر آپ چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا، بھول گئے کہ اس مجلس میں بھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی، ایسا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ چلے گئے، بعد میں جا کر آپ کو پتہ چلا کہ اس مجلس میں تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، فَلَا تَقْعُدْ، پھر آپ نہ بیٹھیں، بعد الذکرہ، یاد آنے کے بعد،
مع القوم الظالمین، ایسے ظالموں کے ساتھ۔ جب آپ کو یاد آ گیا کہ اس میں تو اللہ کی شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اسلام کے خلاف مجلس ہے، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تو پھر آپ نہ بیٹھیں، فوراً اٹھائیں۔ وما علی الذین یتقون، اور وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اسلام کے خلاف جن مجلسوں میں کام ہو رہے ہوں، یتقون پرہیزگاری اختیار کرتے نہیں جاتے، من حساب، ان گناہ کرنے والوں کا حساب ان پر نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ولیکن ذکرہ، لیکن ہاں نصیحت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کو بتا دینا کہ بھئی یہ مجلسیں، یہ ناچ گانے کی مجلسیں، یہ تم شادی کرنا تو سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اس شادی پر جو رسم و رواج تم کر رہے ہو، اور جو ڈھول گانا بجانا اور کنجریوں کو لا کر نچوانا اور ساری رات تک جاگنا اور جو ہے یہ رسمیں کرنا، اور پھر اگلے دن پھر سارے سو رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے، کنجر خانہ ہوتا رہا، اور پھر اگلے دن کی نمازیں گئیں۔ یہ شادی میں کتنی رسم و رواج کی وجہ سے کتنی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ پھر ایسی مجلس میں جانا کہاں کی سوچ ہے، کہاں درست ہے؟ دیندار لوگ بھی وہاں جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے ایسی مجلس میں۔ اور پھر ایسی شادی کا ولیمے میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ان کا جب بائی کاٹ نہیں کریں گے، وہ تو جب ایسی مجلسوں میں ہم جائیں گے تو وہ لوگ سمجھیں کہ فلاں دیندار بھی آیا ہوا تھا، فلاں بھی آیا ہوا، تو پھر درست کام ہے تو آیا ہوا تھا نا، بالکل۔ لا تقعد معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بعد الذکر، یاد آ گیا تو پھر چلے جانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، جہاں بھی موقع ملے۔ اگر آپ کو کسی نے دعوت ولیمہ پر آپ کسی کو بلایا ہے، کسی ایسے مجلس میں بلایا، اس لیے کہ آپ درس دیں، وہاں پر آ کر آپ نصیحت کریں، پھر آپ جائیں وہاں نصیحت کریں اور سمجھا دیں کہ یہ رسم و رواج، چاہے آپ کو پتہ ہو کہ یہاں یہ ہونے والا ہے، وہاں ان کو ٹوک دیں واضح انداز میں کہ یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ کے واعظ و نصیحت کے بعد بھی وہ نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، آپ چلے گئے، وہ پھر دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں، تو ڈبل مجرم ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ ایسی جگہوں میں، ایسی مجلسوں میں آپ کو نصیحت کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر جائیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ کئی جگہ پر ہمیں بھی جو ہے نا دعوت دی جاتی ہے، دعوت ولیمے پر کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے آ کر یہاں کچھ دیر کے لیے بیان کرنا ہے، درس دینا ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اگر وہ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا پیغام تو پہنچ گیا، آپ نے ان کو نصیحت کر دی، آپ نے بتا دیا، اور پھر بھی اگر وہی کام اسی کام پہ مصر ہیں تو مجرم ہیں، جرم ہے ان کا۔ فلا ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت کرنا، اور پھر بار بار بھی سمجھاتے رہیں، بعد میں بھی سمجھاتے رہیں، بھئی یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ شریعت کے خلاف تھا، ایسے کام کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب برائی سے بچیں۔ وذر الذین، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے سابقہ قوموں میں ہر کسی کو عید کا ایک دن دیا تھا، لیکن ان کے قوم والوں نے اس عید کے دن کو لہو و لعب بنا لیا، لعبن و لہوا، دینہم لعبن و لہوا کی تفسیر وہ یہی کرتے ہیں کہ عید کا دن تو دین کا حصہ تھا، شریعت کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی عید کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ کیسے؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں اپنی امت مسلمہ میں کہ اکثر لوگوں نے عید والے دنوں کو، ہماری جو عید کے دن ہیں، کھیل کود بنایا ہوا ہے کہ چاند رات کو کیا ہوتا ہے، ساری رات تک بازار کھلیں، وہاں پہ جو ہے بے پردگی، فحاشی اور یعنی، اور پھر دکان والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، صرف دنیا کمانے کے چکر میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، غلط سودے بیچے جا رہے ہیں، اور پھر ساری رات جاگتے رہیں گے، اگلے دن صبح کی نماز بھی نہیں، اور کئی تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور پھر سارا دن پھر ٹی وی پر بیٹھ کر مختلف قسم کے جو ہے نا بیہودہ پروگرام یا ہنسی مذاق یا پھر گھومنا پھرنا، اور سارا دن کی نمازیں بھی گئیں۔ عید کا دن تو تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ اسی طرح دوسری جو عید ہے، عید قربان، اس کو بھی جو ہے کھیل کود اور کھانا پینا، اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور پھر کاروبار، اور پھر قربانی جو اللہ کے راہ میں قرب کا ذریعہ ہے، اس کو بھی لوگوں نے کاروبار کا ذریعہ، ہاں ٹھیک ہے کاروبار ہے، لیکن اس کاروبار میں جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، کس قدر کے دھوکے ہو رہے ہوتے ہیں، اور منڈیوں میں جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اور پھر ان جانوروں کو دکھانا، جو ان کی تصویریں لینا، فیس بک پر ڈالنا،
اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی نہیں، ایسے جو ہے نا وہ جھوٹی شہرت کے لیے لے رہے ہیں کہ اتنا بڑا بکرا ہم نے لے لیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، یہ لہو و لعب ہے۔ اور پھر گوشت پر جو ہے، عید کے قربانی کے گوشت پر پھر مزاحیہ پروگرام، یہ دین کا مذاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ تم جو ہے اتنا بڑا جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے تم جو ہے کسی غریب کی خدمت کر دو۔ بھائی اتنا بڑا موبائل لینے سے، اتنی بڑی گاڑی رکھنے پر تجھے یاد نہیں آیا کہ غریب کی خدمت کر لیں؟ جب کوئی قربانی کر رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو مذاق بنا رہا ہے کہ محلے میں غریب بھی ہیں، ان کی خدمت کر لو۔ ٹھیک ہے، ان کی خدمت بھی کرو، لیکن جب اتنی بڑی کوٹھی تو نے بنائی، اتنا بڑا گھر لیا، گاڑی لی، اتنے لاکھوں کا موبائل تو نے پکڑا ہوا ہے، وہ اس وقت اس کو نہیں کہتا جس نے اتنا مہنگا موبائل رکھا ہے کہ یار تیرے محلے میں غریب بھی ہیں ان کو دے دے، چھوٹا موبائل رکھ لے، اس کو نہیں کہتا۔ قربانی جو لے رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ دین کا مذاق ہے۔ حج کرنے والے کو کہیں گے کہ حج کرنے سے بہتر تھا آپ نے جو ہے تیرے محلے میں غریب ہیں ان کی خدمت کر لے۔ گاڑی خریدنے والے کو نہیں کہیں گے کہ گاڑی خریدنے سے بہتر ہے تو اپنے محلے میں غریب کی خدمت کر۔ بھائی دین کے لیے یہ چیز یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غریب کی خدمت نہ کریں، ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو تو نہ، یہ دین ہمیں غریب کی خدمت کا بھی حکم دیتا ہے، دین ہمیں حج کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، دین ہمیں قربانی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہ شاعر ہے، اسلام کا مذاق ہے۔ کوئی پھر داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کئی لوگ پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جو لوگ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق، اذان کا مذاق، داڑھی کا مذاق، دینداروں کا مذاق، قرآن پڑھنے والوں کا مذاق، ٹھیک ہے نا، بے وقت کر دیا۔ وَذَرِ الَّذِي، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ دنیا کی رونقیں اور بہاریں، چند دن کا یہ عیش و آرام، اس دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وَذَكِّرْ بھی، ہاں نصیحت کریں ان کو نصیحت کریں کہ جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم نے دین کو ٹھوکر مار دی، اور جو دین کے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار رہا ہے، جو رشوت کو ٹھوکر مار رہا ہے، جو سود کو ٹھوکر مار رہا ہے، جو حرام کو منہ نہیں لگاتا، جو حرام تعلقات کو چھوڑ رہا ہے، تم اس کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا دار ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ رشوت نہیں لیتا، پتہ نہیں کیا ہے، کتنا بڑا فائدہ تھا تھوڑا سا جھوٹ بولنے تھا، کیا ہوتا ہے، اس نے ٹھوکر مار دی ہے، وہ بے وقوف، اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ خود بے وقوف ہیں۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جو دین کا سودا کر دیں، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں ہیں تو وہ بے وقوف۔ ہاں وذکر بھی، ان کو نصیحت کرتے رہیں کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ تو دنیا گزر ہی جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا کب ختم ہو گئی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ وذکر بھی، نصیحت کرتے رہیں، ان تبصلا، کہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے کوئی بھی نفس، بما کسبت، جو اس نے کمایا، اپنی کمائی کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی، کوئی حامی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ، اگر بدلے میں وہ دیں، کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ، سورۃ الحاقہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں، کہ وہاں کہیں گے اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے مجھ سے میرے بدلے میں میرے بیٹے ڈال دو، وصاحبتی واخی، میری بیوی ڈال دو، میرے بھائی ڈال دو، وفصیلتی التی تؤوی، میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں ڈال دو، اللہ مجھے بچا لو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ پوری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، ایک مجھے بچا لے، کلا انہا لظا، وہاں آواز آئے گی ہرگز نہیں، کرتوت تو نے کیے تھے، انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیرے لیے ہے، ہر قسم کا معاوضہ دے، لا یؤخذ منہا، کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ابسلوا، جو ہلاکت میں ڈالے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب بھی ہوگا اس وجہ سے جو وہ سب کفر کرتے رہے۔ یہاں تک رکوع یہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، جو کچھ اس رکوع میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسیں دیں، ایسے دوست دیں جو دین سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں۔ ایسی مجلسوں میں اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دیں جہاں دین کی باتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں سے بچا لیں جو مجلسیں دین کے، شریعت کے خلاف ہوں، جو مجلسیں مذاق بنانے والے ہوں، مذاق اڑانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح دین پر عمل کرنے والا بنا دیں۔
اور آخری ایک اور بات مجھے اس آیت کے حوالے سے یاد آ گئی کہ جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑا لیا، عیدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے تیسری عید بھی بنا لی گئی، اس میں بھی کیا ہے، دین کی روح بالکل ختم، اور عید ہے بھی وہ نہیں دین میں، اور پھر اس عید پر بازاریں سجائے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کا جو ہے وہ نعتیں جس میں وہ ناچ ساز، اور پھر عورتوں اور مردوں کا اختلاط، اور ایسی عورتیں ایسے بن سور کے بے پردہ ہو کے وہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جس عورت کو گھر میں بیٹھنا تھا با پردہ ہو کر، وہ بے پردہ ہو کے اور بن سور کے وہ رسول اللہ کی نعتیں پڑھ رہی ہے، وہ دین سکھا رہی ہے۔ دین کا مذاق نہیں تو اس سے بڑا اور دین کا مذاق کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری چیز بازار ہیں، اس زمین پر سب سے بری جگہ بازار ہیں، اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے بازاروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر کیا لکھا ہو؟ عید میلاد النبی۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، اس شہر میں بھی میلاد ہے، اس میں بھی میلاد ہے، اس میں بھی میلاد ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، یعنی اس شہر میں بھی رسول اللہ کی پیدائش ہے، وہاں بھی پیدائش ہے، وہاں بھی پیدائش۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیدائش تو 12 ربیع الاول کو مکہ میں ہوئی تھی، اب ہر سال پیدائش ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر جو ہے کئی جو تو ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے گانے باقاعدہ گانے بجائے گئے، اور پچھلے سال کی بات ہے، پتہ نہیں اس سے پچھلے سال، باقاعدہ ایک لڑکی کو جو دلہن بنا کے پیش کیا گیا کہ معاذ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر یہ دلہن ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا اس کے ساتھ جو پیسے وہ کیے گئے تھے مختص 50,000 تھا، پتہ نہیں کتنا تھا، اس کو وہ پورے نہیں ملے، اس نے عدالت میں کیس کیا ہوا تھا۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ دلہن بنا کے، حور بنا کے، جنت کی حور بنا کے اس کو پیش کیا گیا، اور لوگ سارے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ بنت حوا کا مذاق ہے، اسلام کا مذاق ہے، شریعت کا مذاق۔ کافر جب دیکھیں گے یہ مسلمان ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں یہ۔ اور پھر ان دنوں میں کتنے احکامات، کئی چیزیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کتنی چیزوں کا، کتنی دین کی شریعت کی چیزوں کا جو ہے نا ان دنوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح جو دین ہے، اصل دین، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و جرت عنایت فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہمیں دکھا دے، جو سچ ہے وہ ہمیں سمجھا دے، بتا دے، وارزقنا اتباعہ، اور اللہ اس حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ جو باطل ہے تو ہمیں دکھا کہ یہ باطل ہے، ہمیں سمجھا دے کہ یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے، وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ اس باطل سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔